ایک شہر جس کی دیواریں 600 سال تک ناقابل تسخیر رہیں، ایک خواب جس نے صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں میں جلتی ہوئی چنگاری کو زندہ رکھا، اور ایک نوجوان سلطان جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا دروازہ توڑ کر تاریخ کا سب سے بڑا باب لکھ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا قسطنطنیہ کی فتح واقعی مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی؟ یہ ہے دا ایچ کے بی ریویل، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو 1000 سال تک دنیا کی طاقت کا مرکز رہا، ایک ایسی سلطنت جو رومن امپائر کی باقیات میں آخری چمکتا ہوا موتی تھی، اور ایک ایسی فتح جس کا خواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور اس کی خوشخبری دی۔ تو آئیں وقت کے پردے ہٹائیں اور جانیں قسطنطنیہ کی فتح کی اصل کہانی۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کچھ الگ تھی۔ یہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، یہ ایک پیش گوئی کی تکمیل تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مشرق اور مغرب کا سنگم ہوتا تھا، یونانی، رومن اور عیسائی دنیا کا مرکز، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر بنو امیہ، بنو عباس، سلجوکیوں، حتیٰ کہ تیمور تک، سب نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار قسطنطنیہ کی دیواریں ناقابل شکست ثابت ہوئیں۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اسلامی لشکر سینکڑوں بار واپس لوٹے، مگر کامیابی نہ ملی۔ تو سوال یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے ایسا کیا مختلف کیا کہ قسطنطنیہ کو 330 عیسوی میں رومن بادشاہ قسطنطین نے بسایا تھا۔ یہ شہر بزنس، سیاست اور مذہب کا مرکز بن گیا۔ آرتھوڈوکس چرچ کا ہیڈ کوارٹر یہی تھا۔ اس کی دیواریں تین تہہ کی تھیں، سمندر ایک طرف تھا اور ہر طرف قدرتی رکاوٹیں تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس قسطنطنیہ ہوگا وہی دنیا پر حکومت کرے گا۔ 1451 میں صرف 19 سال کی عمر میں سلطان محمد تخت پر بیٹھے، اور صرف 2 سال بعد انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو صدیوں تک کوئی نہ کر سکا۔ انہوں نے جدید توپیں بنوائیں، خاص طور پر اوربان توپ جو اتنی بڑی تھی کہ ایک گولہ 500 کلو تک وزنی ہوتا۔ سمندر میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے زنجیروں کو کاٹا، بحری جہازوں کو خشکی پر سے گھسیٹ کر انہیں شہر کی پشت پر سمندر میں اتارا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے ہوش اڑ گئے۔ محاصرہ 6 اپریل 1453 کو شروع ہوا اور 29 مئی تک جاری رہا۔ 53 دن کے مسلسل جنگ، بارود، تیر، آگ اور خون کا کھیل۔ شہر کے باسی، جنہیں یہ یقین تھا کہ ان کی دیواریں ناقابل شکست ہیں، اب گھبرا چکے تھے۔ پادری لوگ گرجا گھروں میں دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن شہر کی فضا میں موت کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ 29 مئی کی صبح اذان فجر کے وقت سلطان محمد نے آخری اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ توپوں کے گھن گرج، گھوڑوں کی ٹاپیں اور سپاہیوں کی تکبیریں، قسطنطنیہ لرز اٹھا۔ دیواروں میں شگاف پڑ چکا تھا اور عثمانی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس کا خواب مسلمانوں نے صدیوں سے دیکھا تھا، اور وہ نوجوان محمد فاتح، جس کی عمر ابھی 30 سال بھی نہ تھی، اس نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اسلامی دنیا کا ہیرو بننے کا حق ادا کر دیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد نے شہر کو اسلامی ثقافت کا مرکز بنا دیا۔ قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلامبول رکھا گیا، جو بعد میں استنبول کہلایا۔ چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا، مگر سلطان نے اعلان کیا کہ شہریوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی۔ یہ فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کے سیاسی، روحانی اور تہذیبی عروج کا آغاز تھا۔ سلطان محمد نے نہ صرف شہر کو فتح کیا بلکہ دل بھی جیت لیا۔ تو کیا یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی؟ اگر ہم دیکھیں تو بدر، مکہ، یرموک، اندلس، سب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن قسطنطنیہ کی فتح میں جو بات اسے ممتاز بناتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی تکمیل۔ حدیث ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور وہ بہترین امیر ہوگا اور وہ بہترین لشکر ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ تو یہ فتح صرف ایک شہر کی نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا ظہور تھا۔
قسطنطنیہ کی فتح ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی خواب بڑا نہیں ہوتا، بس اس کے لیے یقین، حکمت اور قربانی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اگلی ویڈیو میں جانیں کہ اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیسے نکلا۔ بس ابھی سبسکرائب کریں اور تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔